السلام علیکم، میں ہوں دلاور ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹورک اینڈ فائنانس ہب۔ سونا، چاندی، چمڑا، نمک، ان سب کو تو بطور کرنسی استعمال ہوتے سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک دور ایسا تھا جس میں چائے بھی پیسے کے طور پر استعمال ہوتی تھی؟ جی تو ہو گئے نا حیران؟ ایسی چائے جو نہ صرف پینے کے کام آتی بلکہ بازار میں لین دین کے لیے کرنسی بھی سمجھی جاتی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چائے کی اینٹوں پر مبنی کرنسی کی، کیسی تھی، کب تک مقبول ترین کرنسی رہی اور وہ اینٹیں کیسے بنتی تھیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ایک دلچسپ تاریخی سفر پر، جہاں سے ملیں گے ہمیں ان تمام سوالوں کے جواب۔ چائے کی اینٹیں ٹی بریکس دراصل سکھائی ہوئی اور دبائی ہوئی چائے کی پتیاں ہوتی تھیں، جنہیں سخت سانچوں میں دبا کر اینٹ کی شکل میں بنایا جاتا تھا۔ ان اینٹوں پر اکثر مہریں لگائی جاتی تھیں اور وزن کے لحاظ سے ان کی قیمت طے کی جاتی۔ یہ صرف پینے کے لیے نہیں بلکہ تجارتی کرنسی کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی۔ چائے کی اینٹوں کا استعمال خاص طور پر چین، تبت، منگولیا اور روس کے بعض علاقوں میں ہوا۔ یہ سلسلہ تقریباً 9ویں صدی عیسوی سے لے کر 20ویں صدی تک جاری رہا۔ سب سے زیادہ استعمال تبت اور منگولیا میں دیکھا گیا، جہاں لوگ ان اینٹوں سے خوراک، مویشی اور خدمات کا تبادلہ کرتے تھے۔ چین کی حکومت نے بعض اوقات ان چائے کی اینٹوں پر سرکاری مہر بھی لگائی تاکہ جعلی کرنسی سے بچا جا سکے۔ چائے کی اینٹوں کو بطور کرنسی اپنانے کے کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، چائے ان علاقوں میں ایک روزمرہ ضرورت۔ نمبر 2، یہ طویل عرصے تک خراب نہیں ہوتی تھی۔ نمبر 3، اسے آسانی سے ذخیرہ کیا اور لے جایا جا سکتا تھا۔ نمبر 4، اور سب سے بڑھ کر ہر کوئی اسے قبول کرتا، بالکل سونے یا چاندی کی طرح۔ چائے کی اینٹوں کے فائدے کافی اہم تھے۔ نمبر 1، ہلکی اور لے جانے میں آسان۔ نمبر 2، دو کاموں کے لیے مفید، پینے اور خرید و فروخت کے لیے۔ نمبر 3، مقامی تجارت کے لیے بہترین حل تھی۔ نمبر 4، بعض علاقوں میں تو یہ سرکاری کرنسی کے طور پر بھی قبول کی جاتی تھی، لیکن فوائد کے ساتھ اس کرنسی کے کچھ مسائل بھی تھے۔ نمبر 1، نمی یا پانی لگنے سے چائے خراب ہو سکتی تھی۔ نمبر 2، کچھ لوگ جعلی اینٹیں بنا کر دھوکہ دیتے تھے۔ نمبر 3، وقت گزرنے کے ساتھ یہ پگھل سکتی یا خراب ہو سکتی تھی۔ نمبر 4، اور بڑے لین دین میں وزن بڑھ جاتا، ایک اونٹ خریدنے کے لیے شاید کئی اینٹیں چاہیے ہوتی۔ چائے کی کرنسی کا استعمال 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز تک جاری رہا، مگر جب صنعتی انقلاب آیا اور کاغذی کرنسی اور دھاتی سکے عام ہو گئے تو چائے کی اینٹوں کا استعمال آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ تجارتی نظام میں تبدیلی اور جدید معیشت کی آمد نے اسے ماضی کا ایک دلچسپ باب بنا دیا۔ چائے جو آج بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے، ایک وقت میں نقدی تھی۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کرنسی کا تصور وقت اور ضرورت کے ساتھ بدلتا رہا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ چائے کا کپ پیئیں تو یاد رکھیں کہ یہ کبھی نوٹ بھی ہوا کرتا تھا۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آج چائے کرنسی ہوتی تو آپ کتنی چائے بچا کر رکھتے؟ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔